اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ذکر عشق و مستی میں حکایات مولانا رومی، مثنوی مولانا روم سے پیش خدمت ہیں۔ ایک اور حکایت آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ نقاب پوش عاشق کے عنوان کے تحت مولانا ارشاد فرماتے ہیں، یہ نقاب پوش بزرگ کسی خطہ عرب کے بادشاہ تھے، پہلے بڑے شاعر اور عشق مجازی میں مبتلا تھے، حکومت اور ملک کے حریص، نازک طبع اور صاحب جمال تھے۔ عشق حقیقی طرف ان کی رغبت ہونے لگی، اس کیفیت و مستی کا ان کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ حکومت و سلطنت تلخ محسوس ہونے لگی، دست در دیوانگی باید زدن، زی خرد جاہل ہمی باید شدن۔ عشق حق دل میں پیدا کرو، محض خرد سے حق تک رسائی نہ ہو، بلکہ جو عقل نور وحی سے منور نہ ہو اس سے تو جاہل ہی رہنا بہتر ہے۔ بالآخر عشق حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت و تاج سے بے نیاز کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ کوہ دریا، دشت و دمن سے دیوانہ وار گزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدود سلطنت سے نکل کر سرحد تبوک میں داخل ہو گیا۔ چہرے پر نقاب ڈال لیا تاکہ جلالت شاہانہ سے لوگ نہ سمجھ لیں کہ یہ گدڑی پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے۔ ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کئی فاقے گزر گئے تو ذوف و نقاہت سے مجبور ہو کر مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنا دی۔ اگرچہ وہ بادشاہ چہرے پر نقاب کیے ہوئے تھا، لیکن اس کے رنگ و ڈھنگ سے مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ نقاب پوش کسی ملک کا سفیر یا بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ خبر شاہ تبوک تک پہنچ گئی۔ شاہ تبوک کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ شاہ تبوک نے فوراً سامان سفر باندھا اور اس مزدور بادشاہ کی جھونپڑی میں جا پہنچا اور دریافت کرنے لگا، اے صاحب جمال، آپ اپنے صحیح حال سے مجھے آگاہ کریں۔ آپ کا یہ روشن چہرہ شہادت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں۔ یہ فقر و مسکنت کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اپنی راحت اور سلطانیت کو فقر کی ذلت پر قربان کیا؟ اے عالی حوصلہ، آپ کی ہمت پر میری یہ سلطنت تبوک ہی نہیں بلکہ صدہا سلطنتیں قربان ہوں۔ مجھے جلد اپنے راز سے آگاہ کریں۔ اگر آپ میرے پاس مہمان رہیں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی، اور آپ کے قرب سے میری جان بوجہ خوشی 100 جان کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح بہت سی ترکیبوں سے شاہ تبوک اس لباس فقر میں ملبوس بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا تاکہ اس کا راز منکشف ہو جائے۔ راز و نیاز کی گفتگو کے بجائے اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہ تبوک کے کان میں درد و عشق کی نہ جانے کیا بات کہہ دی کہ شاہ تبوک نے درد بھری چیخ ماری، گریبان چاک کر دیا۔ شاہانہ جاہ و جلال کا ہوش نہ رہا، اس نے لازوال کے عشق و محبت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر مالک الملک کی طرف کسی اور علاقے میں چل گئے تاکہ خلقت پریشان نہ کرے اور فراغ قلب سے محبوب حقیقی کی یاد میں مشغولی نصیب ہو۔ اس نقاب پوش عاشق صادق کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہ تبوک پر سلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئیں۔ سارے عیش اس لذت کے سامنے ہیچ ہو گئے اور دل میں عشق الہی کا ایک دریا موج ہو گیا۔ شاہ تبوک نے اسی وقت اپنے سینے میں تعلق باللہ کی دولت محسوس کی۔ جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی، میرا با جانے جاں ہم راز کر دی۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھولی اور محبوب حقیقی سے ہم راز کر دیا۔ اس نقاب پوش صاحب نسبت بادشاہ سے عرض کیا کہ ہمیں بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔ آپ کا قلب سرچشمہ آتش عشق ہے، اس عشق حق کی آگ سے میرا سینہ ملا دیجیے۔
سلطنت ترک کر کے آپ کا مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانا اور لباس فقر میں خستہ حال رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ باطن میں کوئی دوسری سلطنت دیکھ چکے ہیں جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی گرد ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں صرف ان دو بادشاہوں کو ہی نہیں اور بھی بے شمار بادشاہوں کو عشق نے ان کے ملک اور خاندان سے جدا کر دیا۔ جب عشق خونی کمان پر چلا چڑھا لیتا ہے تو لاکھوں سر اس وقت ایک پیسے کے مول بک جاتے ہیں۔ 7,000 سر بپولے آزم عشق خونی چوک نندا زابر کمان۔ درس حیات اس حکایت سے ملتا ہے کہ جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیج نظر آنے لگتی ہے۔ وآخر